محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. آج کا ہمارا یہ سبق حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کا 5واں سبق ہے. اس سے پہلے ہم 4 اسباق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر 8 حقوق پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھیں گے حقوق نمبر 9 اور 10. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر جو حقوق ہیں ان میں سے 9 حقوق آپ علیہ السلام کے دوستوں سے دوستی کرنا اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا. یعنی جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں ان کے ساتھ ہماری بھی دوستی ہو، اور جو آقا علیہ السلام کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہماری بھی دشمنی ہو. اس بارے میں ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ذر ای الایمان اظنه قال اوثق قال اللہ ورسوله اعلم قال الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ. نبی کریم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایمان کے کڑوں میں سے مضبوط کڑا کون سا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو، اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے بغض ہو. اگر ہماری کسی سے دوستی ہو تو اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب رکھتے ہیں، اور جو اللہ کا محبوب ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہو. اور جو شخص جس شخص سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا مبغوض ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کسی دشمنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے کہ یہ شخص قابل نفرت ہے، اس سے دشمنی رکھی جائے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے، تو ہماری بھی اس سے دشمنی ہو. کسی سے محبت ہو تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. یہ اللہ کا محبوب ہے اور یہ اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہے، اور یہ ہم بھی ان سے محبت رکھیں. کسی سے بغض ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، تو ہمارا بھی اس سے بغض ہو. تو دوستی اور دشمنی کا معیار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہونا چاہیے. یعنی ہمارا یہ معیار ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے محبت. کسی سے محبت ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. کسی سے دشمنی ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کوئی فرق نہیں. جیسے یہ ہے نا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اسی طرح اللہ کی محبت اور رسول کی محبت، اور رسول کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت، اور جس سے اللہ کے رسول محبت رکھتے ہیں ہمیں بھی ان سے محبت رکھنی چاہیے. اب اس میں ہم صحابہ کرام کے واقعات کو دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک جنگ میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ بعد میں جب آمنے سامنے آ گئے. اب جب حضرت عبداللہ جب بعد میں ایمان لائے، حضرت عبداللہ نے بتایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابا جان ایک دفعہ جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اور میں اگر چاہتا تو اپنی تلوار سے آپ کی گردن اتار سکتا تھا، لیکن والد کی محبت درمیان میں آ گئی کہ آپ میرے والد ہیں، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا. اب یہ تو ان کے بیٹے اس وقت کفر کی طرف سے لڑ رہے تھے. اب دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے اسلام کے لیے لڑ رہے تھے. تو کیا فرمایا کہ اے بیٹے اللہ کی قسم
اگر اس وقت تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیری گردن اتار دیتا۔ اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ اس کی اللہ کے نبی سے دشمنی ہے، کفر کی طرف سے لڑ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دشمن کے طور پہ آئے ہوئے تھے، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ میں تمہیں قتل کر دیتا۔ ایسے ہی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ایک جنگ میں، غالباً جنگ بدر میں یا جنگ احد میں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے۔ حضرت ان کے جو والد تھے جراح، وہ ان کے سامنے آ گئے تو انہوں نے تلوار سے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اسلام کی طرف سے نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے، ان کے والد کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو بیٹے نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے باپ ہیں، خونی رشتہ ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، اس بنیاد پر ان کا سر قلم کر دیا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت، یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ میں ان کے ماموں ان کے سامنے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ماموں چونکہ اس وقت کفر کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں کا سر قلم کر دیا۔ کس لیے؟ کہ میرے ماموں اسلام کی دشمنی میں کفر کی طرف سے لڑ رہے ہیں، کفار کی طرف سے لڑ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، یہ صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا۔ ایسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا، سگے بھائی کو، اس لیے کہ ان کے بھائی اس وقت کفر کی طرف سے لڑ رہے تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام کی کسی سے دوستی ہوتی تھی تو اسلام کے لیے، کسی سے دشمنی ہوتی تھی تو اسلام کے لیے۔ دوستی ہے تو اسلام کی بنیاد پر کہ یہ اللہ کے نبی کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، یہ مسلمان ہیں، اس لیے ان سے دوستی ہے۔ دشمنی ہے تو اس میں خونی رشتہ داری نہیں دیکھی جا رہی، اس میں حسب و نسب نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ اس میں کیا دیکھا جا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، اس لیے ان سے دشمنی چل رہی ہے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق، یہ تھا صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، کہ جو آپ علیہ السلام کے دشمن ہیں ان سے بھی دشمنی۔ اور بنیاد کیا تھی دشمنی کی؟ بنیاد کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ ایسے ہی جنگ بدر میں حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان صحابہ نے اپنے رشتہ داروں عتبہ، شیبہ وغیرہ کو قتل کر دیا، رشتہ دار تھے آپس میں، کس بنیاد پر؟ کہ وہ کفر کی طرف سے آئے تھے اور یہ اسلام کی طرف سے آئے تھے، یہ اسلام کی طرف سے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت اگر تھی کسی سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے، کسی سے دشمنی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے۔ ہم نے ایک مشہور بات سنی ہے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو جب وہ آئے تو وہ بیٹی، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، باپ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو جب وہ آئے گھر میں تو بیٹی نے وہ جو چادر جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے وہ چادر اٹھا دی۔ آپ نے کہا بیٹے یہ کیوں؟ کہا ابا جان اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ ناپاک ہیں، اس لیے آپ اس چادر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو صحابہ کرام اور صحابیات کی اگر کسی سے محبت ہوتی تھی تو اس بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اگر کسی سے دشمنی ہوتی تھی تو اس بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔
تو ہمارا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے. ہماری بھی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے ہیں, اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کرنے والے ہیں. اور اس دوستی میں ہم اپنے حسب و نسب کو پیچھے رکھیں اور اسلام کو آگے رکھیں. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ہم اسلام کو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ میرا دوست ہے, میرا رشتہ دار ہے. رشتہ داری کی بنیاد پر ہمارے بہت ایسے لوگ ہیں جو رشتہ داری کی بنیاد پہ کسی کے حق میں غلط گواہیاں دے دیتے ہیں, کسی کے ساتھ ناجائز معاملے میں کسی کی مدد کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی شخص نے ناجائز معاملے میں کسی قوم کی مدد کی, ناجائز معاملے میں کسی قوم کی مدد کی, تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص, جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ شخص اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے اور وہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اس کو بچا لوں گا, وہ اس کو روک تو نہیں سکتا لیکن وہ خود بھی اس کنویں میں جا گرے گا. تو اس لیے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی, اپنے قبیلے کی مدد نہ کی جائے, اپنے بھائی کی, اپنے والد کی ساتھ نہ دیا جائے. ناجائز معاملے میں ہر جائز اسلام کی طرف ہوا جائے. ہم سب سے پہلے اسلام کو دیکھیں. دنیا میں تو بظاہر اس کو دیکھ لیں گے, دنیا میں تو بظاہر ہم یہ دیکھ لیں گے, کسی کا ساتھ دے دیں گے, ناجائز معاملے میں کسی کی طرفداری کر دیں گے, اور اگر جھوٹ بول کے کسی کا ناحق ساتھ دے دیا, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ بتاؤ بھائی تم نے ناجائز, تم نے جھوٹی گواہی دی تھی, جھوٹ بولا تھا, ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تھی, تو وہاں پہ اس کو جواب دینا پڑے گا. وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے کسی ناجائز معاملے میں, غلط کام میں, جھوٹ میں اپنی قوم کی مدد نہ کی جائے, اور محبت رکھی جائے تو ان سے جن سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول محبت رکھتے ہیں, اور دشمنی رکھی جائے. ایسے ایک حدیث میں آتا ہے فقد استقبل الایمان ممن احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استقبل الایمان. اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو کسی سے محبت رکھے تو اللہ کے لیے, کسی سے نفرت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی کو کچھ عطا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے, اور کسی کو کچھ عطا کرنے سے ہاتھ روک لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. جس شخص کے اندر یہ 4 صفات آ گئیں تو حدیث میں آتا ہے فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو ایمان کے مکمل ہونے کی یہ بھی علامت ہے. محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی سے بغض ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایسے ہی 10واں حق دیکھ لیتے ہیں. 10واں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اپنی امت پر 10واں حق کیا ہے کہ آپ کے جو صحابی ہیں, جو آپ کے ساتھی ہیں, صحابہ کرام اور جو اہل بیت ہیں, ان سے محبت کرنا, ان کے ساتھ محبت کرنا. اب صحابہ کون ہے؟ صحابہ کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ صحابی کی تعریف, صحابہ کہتے ہیں وہ ہستی, وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور ایمان پر ان کا انتقال ہوا. وہ جماعت, صحابی, وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور ایمان پر ہی ان کا انتقال ہوا ہو. اب یہ ضروری ہے کہ صحبت بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں, اور آگے انجام بھی, انتقال بھی ایمان پر ہوا. اب وہ چاہے صحبت ایک بار ہے پھر بھی صحابی ہیں, چاہے صحبت زیادہ ہے, کئی مہینوں تک, کئی سالوں تک, وہ پھر بھی صحابی کہلائیں گے. ایک شخص آیا, مثلاً ایک شخص آئے, اللہ کے نبی کے پاس ایک قبیلہ آیا اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور کچھ دین کی باتیں سیکھی اور واپس چلے گئے اور دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو سکا, وہ بھی صحابی کہلائیں گے. اور لیکن اس میں شرط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہو. اور اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور اسلام بھی قبول کیا اور آپ کے پاس رہے, وہ بھی صحابی کہلائیں گے. ہاں, اور ابو جہل کو دیکھ لیں, ابو لہب کو دیکھ لیں, نبی کی صحبت تو تھی لیکن اسلام نہیں تھا, مسلمان بھی نہیں.
اب صحابہ کون بنتے ہیں، صحابہ پیغمبر کا چناؤ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی جانب دیکھا تو ان میں سے سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے خاص کر لیا اور اپنا پیغمبر بنایا، اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں کے دلوں کو ایک بار پھر دیکھا۔ یہ انبیاء کرام کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، تمام لوگوں کے دلوں کو ایک بار پھر دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں کو سب سے بہترین پایا اور انہیں آپ علیہ السلام کے وزراء بنا دیا جو دین اسلام کی خاطر قتال کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے سامنے مسلم احمد بن حنبل کی روایت ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا چناؤ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، اور اس کو اللہ نے کیا قرآن میں بھی آتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں نبی کے صحابہ، سورہ حجرات کی آیت ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، یہ پرہیزگار ہیں، ان کے دلوں میں تقوی ہے۔ تو نبی کے صحابہ وہ جماعت ہے جن کا چناؤ، جن کی سلیکشن خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اب اس پر ہمارا اعتراض کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض بنتا ہے۔ اگر اس کو مزید تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایک دو اور احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے گا تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک مد خیرات کو بھی نہیں پہنچ سکے گا، اور نہ ہی صحابہ کے آدھے مد کا صدقہ کرنے کو پہنچ سکتا ہے۔ مد ایک برتن ہوتا ہے، جو ایک برتن اس میں کوئی چیز ماپتے تھے، تو کیا فرمایا کہ صحابہ کرام کا ایک مد خیرات کرنا، عام آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو صحابہ کرام کے ایک مد خیرات کرنے کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ صحابہ کرام کا آدھا مد خیرات کرنا، عام آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے صحابہ کرام کا خرچ کرنے کی۔ ایسے آگے دیکھتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، پھر اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے حق میں، میرے بعد تم ان کو نشانہ ملامت نہ بنانا، یاد رکھو جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے تو میری وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے، اور جو شخص ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ مجھ سے دشمنی رکھنے کے سبب ان کو دشمن رکھتا ہے، اور جس شخص نے ان کو اذیت پہنچائی یعنی میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی، اس نے گویا مجھ کو اذیت پہنچائی، مجھے تکلیف دی، اور جس شخص نے مجھے تکلیف دی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی وہ دن دور نہیں جب اللہ اس کو پکڑے گا۔ اب کتنی واضح حدیث ہے، کیا فرمایا کہ اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، اکثر ہم حدیث سنتے رہتے ہیں جمعہ کے بیان میں، لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم من ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ نبی سے اللہ کے کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص میرے صحابہ کو دوست رکھتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ میرے دوست ہیں تو ان کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہ پیچھے بھی آگا نا کہ پچھلا ہم نے نواحق پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی رکھنا، کہ صحابہ کرام آپ کے دوست تھے، ہم بھی ان کو دوست رکھیں کیونکہ یہ نبی کے دوست تھے، نبی کے صحابہ تھے، ہماری ان کے ساتھ دوستی ہو تو یہ نبی کے دوست تھے۔ اور اگر کوئی شخص کسی صحابی سے دشمنی رکھتا ہے تو کیا فرمایا کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے اس لیے میرے صحابہ کو دشمن رکھ رہا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، آپ علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، یہ میرے عثمان سے دشمنی رکھتا تھا، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کہ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی رکھتا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ جو مجھ سے دشمنی رکھنے کے سبب ان کو دشمن رکھتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی ہے تو اس کی کیا ہے کہ وہ نبی کریم سے دشمنی ہے تو نبی کے دوستوں سے دشمنی رکھ رہا ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہی بلا تحقیق صحابہ کرام کی ذات پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور صحابہ کرام کی ذات کو ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اور صحابہ کرام کے مشاجرات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کی جو باتیں ہیں ان کو جھگڑا نہ کہا جائے، ان کو مشاجرات کہا جائے۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، شجر درخت سے ہے، ایک درخت ہوتا ہے، اس کی کئی شاخیں ہوتی ہیں، کوئی شاخ ایک طرف جا رہی ہے، کوئی دائیں طرف، کوئی بائیں طرف، کوئی اوپر کو، کوئی نیچے کو جھکی ہے، کوئی کس طرف جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی نبی کے صحابہ کوئی ایک طرف ہے، کوئی دوسری طرف ہے، کوئی تیسری طرف ہے، پیچھے بنیاد، پیچھے جڑ ہے، وہ درخت ہے، وہ سب کی جڑ درخت ہے اور وہ پیچھے سب منسلک ایک ہی درخت کے ساتھ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہ رکھی جائے۔ اچھا، صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک لشکر کو روانہ کیا اور اس لشکر کو یہ حکم دیا کہ تم نے عصر کی نماز فلاں جگہ پر جا کر پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز فلاں جگہ کا نام بتایا کہ فلاں جگہ پہ جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب صحابہ کرام چل پڑے، ابھی کچھ رستہ رہتا تھا تو عصر کی نماز کا وقت نکلنے کا وقت آ گیا، یعنی عصر کی نماز قضا ہونے کا وقت آ گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا بھی عصر کی نماز پڑھ لی جائے، کچھ نے کہا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب جنہوں نے کہا نہیں پڑھنی چاہیے انہوں نے یہ دلیل دی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، تو ہم عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھیں گے، یہاں نہیں پڑھیں گے۔ اب ان صحابہ نے آقا علیہ السلام کے اس حکم کو ظاہری طور پہ لیا۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا کہ اتنی جلدی چلو، تم جاؤ اور جلدی جاؤ کہ عصر کی نماز کے وقت وہاں پہنچ جاؤ اور عصر کی نماز وہاں جا کے ادا کرنا۔ چونکہ ہمیں تاخیر ہو گئی، ہم جلدی نہیں چل سکے، اب عصر کی نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے، ہم یہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دونوں نے آقا علیہ السلام کے فرمان کو لیا۔ اب کچھ لوگوں نے نماز وہیں پڑھ لی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا باطنی مفہوم سمجھا کہ آقا علیہ السلام کے حکم کی منشا یہ تھی کہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کریں اور ہم وہاں جا کے پہنچے تو ابھی عصر کا وقت ہو، ہم وہاں جا کے پڑھ لیں۔ اور کچھ نے آقا علیہ السلام کے حکم کو ظاہری طور پر محمول کیا، انہوں نے نماز وہاں جا کے پڑھی۔ جب واپس آئے تو آقا علیہ السلام کے سامنے جب یہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا دونوں نے صحیح عمل کیا، آپ نے دونوں کی تعریف کی، یہ نہیں کہا کہ کسی نے غلط کیا، فرمایا دونوں نے صحیح کیا۔ یہ صحابہ کرام کا فہم تھا۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابی کن نجوم، ستاروں کی طرح ہے صحابہ کرام۔ تو اس لیے کسی صحابی کے بارے میں برے الفاظ، بری بات نہ کہی جائے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ دین سے پھر گئے تھے، صرف 5-6 صحابہ دین پہ رہ گئے تھے۔ چھوٹی سی عقلی سی ہم یہاں مثال دیکھتے ہیں۔ ایک استاد کلاس میں پڑھا رہا ہے، اب کلاس میں پڑھنے والے 50 بچے ہیں، استاد 50 بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ پورا سال 50 بچوں کو پڑھاتا ہے۔ ایک سال بعد ان کا امتحان ہوتا ہے، تو اگر امتحان میں 50 بچوں میں سے 2 بچے پاس ہوں اور 48 بچے فیل ہو جائیں،
2 بچے پاس ہو 48 فیل ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں بھی استاد کی غلطی ہے، استاد نے پڑھایا نہیں ہوگا، کلاس میں باتیں کرتے رہے ہوں گے، سلیبس کور نہیں ہوا ہوگا، تو یہ استاد کی غلطی ہے کہ صرف 2 بچے پاس ہوئے اور 48 فیل ہو گئے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ 48 بچے پاس ہو جائیں اور 2 فیل ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں بھی شاگردوں کی غلطی ہے، استاد نے صحیح پڑھایا تھا، 48 بچے پاس ہو گئے ہیں، 2 بچے فیل ہو گئے ہیں، تو یہ شاگردوں کی غلطی ہے۔ اب اس مثال کو یہ ہم دنیا داری میں عام طور پہ یہ مثال دیتے ہیں، جناب فلاں اسکول کا رزلٹ کیا آیا ہے، جناب فلاں اسکول کا رزلٹ آیا ہے 10%، نہیں یار وہاں کی پڑھائی اچھی نہیں ہے، وہاں کے اساتذہ کا پڑھانے کا طریقہ اچھا نہیں ہے، صرف رزلٹ 10% آیا ہے۔ جی اگر فلاں اسکول کا رزلٹ آیا ہے 90%، ہاں بھئی وہاں کی پڑھائی بہت اچھی ہے، جو 10% بچے فیل ہو گئے ہیں تو یہ بچوں کی غلطی ہوگی۔ یہ ہم ہمارے عام جو عقلی مثال ہم اسی کو لیتے ہیں۔ اب اس عقلی مثال کو محمول کریں کہ جو شخص 1,44,000 صحابہ کرام تھے، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد صرف 4 یا 5 یا 10 لوگ اسلام پہ رہ گئے تھے اور باقی سارے اسلام سے پھر گئے تھے، تو نعوذ باللہ یہ اعتراض کس پہ آ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے 10 12 سال 22 سال 23 سال ان کی تربیت نہیں کر سکے، نعوذ باللہ کہ وہ سارے اسلام سے پھر گئے تھے۔ اور اس میں وہ صحابی بھی آتے ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو 23 سال تک نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، سفر میں حضر میں آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی اسلام سے پھر گئے تھے، نعوذ باللہ۔ عجیب طرز عمل ہے کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نبی کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی وہ اسلام سے پھر گئے تھے، نعوذ باللہ وہ منافق ہو گئے تھے۔ یہ تو سیدھا سیدھا اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نعوذ باللہ ان کی صحیح تربیت نہیں کر سکے کہ 1,44,000 صحابہ کرام میں سے 5-10 صحابہ کرام اسلام پہ رہے اور باقی سارے پھر گئے۔ یہ تو بات عقل میں بھی نہیں آتی ہے۔ اور لوگ آج لوگ بیٹھ کر اور صحابہ کرام کی ذات پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی میں محمد احمد میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص میرے خاندان کے جھگڑوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ میرے خاندان میں جھگڑے ہوں گے، میرے کس معاملات ہوں گے خاندان کے آپس میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے خاندان کے معاملات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اور ہم صحابہ کرام کے معاملات کو، ان کے مشاجرات کو لوگوں کے سامنے دھڑلے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ابوبکر صدیق ایسے تھے، حضرت عمر ایسے تھے، حضرت علی نعوذ باللہ ایسے تھے، حضرت امیر معاویہ ایسے تھے، حضرت خالد بن ولید ایسے تھے، نعوذ باللہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے تکلیف کن کو ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف دی، جو میرے صحابہ کو تکلیف دے رہا ہے وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور جو مجھے تکلیف دے رہا ہے اس نے گویا اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی وہ دن دور نہیں جب اللہ اس کو پکڑے گا۔ یہ جو آج صحابہ کرام کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گی۔ یہ صحابہ کرام کی ذات پہ اعتراض ہو رہا ہے یا آقا علیہ السلام کی ذات پہ اعتراض ہو رہا ہے؟ ان کے استاد، ان کے معلم، ان کے مدرس تو آقا علیہ السلام تھے۔ 10 سال 12 سال 15 سال 18 22 23 سال تک وہ آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور آقا علیہ السلام ان کی تربیت کرتے رہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے، بھئی تمہارے استاد کیسے تھے، بھئی تمہارے والدین کیسے تھے؟ تو اگر ہم یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ ابوبکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان غنی علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یہ اسلام سے پھر گئے تھے، تو یہ تو پھر لوگ یہ کہیں گے بھی ان کے استاد کیسے تھے؟ تو یہ اس لیے صحابہ کرام کی ذات پر اپنی زبانوں کو بند کر لیا جائے، خاموش رہا جائے، کسی قسم کی گفتگو نہ کی جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو آج بعض کے بارے میں تو یہاں تک آ گیا کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں اور کفر کا الزام لگاتے ہیں وہ تو ویسے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ان کے بارے میں تو علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔
جو بکر صدیق کی صحابیت کو نہیں مان دیا، معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داد پہ بہتان لگاتے ہیں۔ بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، اور جناب میڈیا پر بیٹھ کر صحابہ کرام کی ذات پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور پڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، دو چار باتوں کو دیکھ لیا، دو چار احادیث کو دیکھ لیا اور بات شروع ہو گئی۔ میرے سامنے ایک واقعہ آیا، ایک ساتھی کہنے لگے، اور جی مثال دے رہا ہوں، جی بخاری شریف کی حدیث نمبر 2530 دیکھیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ میں نے اس سے عرض کی، میرے بھائی مجھے یہ بتائیں، کیا آپ نے بخاری شریف کتاب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ کو پتا بخاری شریف کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کیا آپ کو پتا اس کی کتنی جلدیں ہیں بخاری شریف؟ کیا اس کو بھی چھوڑیں، کیا آپ نے بخاری شریف کی 2529 جو پہلے احادیث گزر چکی ہیں، کیا آپ نے ان کو پڑھ لیا ہے؟ جو آپ کو 2530 پہ جا کے اعتراض آ رہا ہے، کیا آپ نے پہلی ساری حدیث پڑھ لی ہیں جو اب آپ کو اس حدیث پہ آ کے اعتراض آیا؟ اب آگے سے جناب خاموش ہو گئے، آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو گئے۔ بھی پہلے وہ تو دیکھو کہ آپ نے ان تمام حدیث کو پڑھ لیا ہے، پہلی حدیث کیا ہے، دوسری حدیث کیا ہے، تیسری حدیث کیا ہے، چوتھی حدیث کیا ہے، تم نے مسلم کو پڑھا ہے، تم نے ابو داؤد کو پڑھا ہے، ترمذی کو پڑھا ہے، تم نے سیاستہ کو پڑھا ہے، ابن ماجہ کو تم نے پڑھا ہے؟ کہ تمہیں بخاری کی فلاں 2500 نمبر حدیث تمہیں یاد آ گئی ہے؟ میں پہلی ساری حدیث پڑھ لی، تو ہم اعتراض بھی وہ کرتے ہیں جا کر، یعنی خود اعتراض کرنے کے لیے، یعنی حدیث کو بھی پڑھ رہے ہیں تو اعتراض کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ آج میڈیا پہ لوگوں کو حدیث بھی دکھائی جا رہی ہیں تو اعتراض کرنے کے لیے، حالانکہ اس حدیث میں کسی قسم کو اعتراض نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ صحابہ کرام کی ذات کے بارے میں، اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے بارے میں بھی، اہل بیت کے بارے میں بھی اپنی آوازوں کو اپنی آوازوں کو آہستہ رکھا جائے، نہیں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا، ان کو میرا وزیر، مددگار اور رشتہ دار بنایا ہے۔ جو ان کو برا کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا کوئی فرض اور کوئی کفارہ قبول نہ کرے گا۔ جو صحابہ کرام کی ذات کو برا بھلا کہے گا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے، خود دیکھیں، اب جو لوگ صحابہ کرام کی ذات پہ بہتان لگاتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، ان کا کوئی عمل، کوئی فرض، کوئی کفارہ، کوئی سنت، کوئی نفل، ان کا کوئی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے۔ ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی، کہ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ تمہیں اپنی نعمتوں میں سے کھلاتا ہے، اور مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو، اور اسی طرح میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ وہ تمام احادیث جو صحابہ کرام کے بارے میں ہے، وہ تمام احادیث اہل بیت کے بارے میں بھی ہے، اور یہ احادیث اہل بیت کے اعزاز الگ سے بھی ہے۔ ظاہر ہے صحابہ تو تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ان میں اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی آ جاتے ہیں، اور یہ حدیث اہل بیت کے بارے میں الگ سے آ گئی۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان درازی کرنا، یا اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کرنا، یا ان کو تکلیف پہنچانا، یہ گویا ایسے ہے جیسے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، جیسے آقا علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ زبان درازی کی جا رہی ہے۔ اس لیے اہل بیت جو آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت تم سے نجاست کو دور کر دیا جائے اور تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دیا جائے۔ نبی کے اہل بیت میں مختلف احادیث کو دیکھا جائے تو نبی کے اہل بیت میں، قرآن کی روح سے نبی کے اہل بیت میں نبی کے ازواج مطہرات آتی ہیں۔ سورہ احزاب کا مطالعہ کریں تو نبی کے اہل بیت میں نبی کے ازواج مطہرات آتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث کو دیکھا جائے تو نبی کے اہل بیت میں، آقا علیہ السلام کے اہل بیت میں
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے وہ صحابہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، وہ سارے ان کے اندر شامل ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے، آپ کے خاندان سے محبت کہ یہ آپ کا خاندان ہے، یہ آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں، یہ آپ کی گھر والیاں ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں کسی قسم کی بات نہ کیجیے۔ اور بعض لوگ جو صحابہ کرام کی ذات پر بہتان لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں بھی زبان درازی کرتے ہیں۔ اب وہ بیویوں کے بارے میں ایسے زبان درازی، ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر جب کچھ لوگوں نے بہتان لگایا، واقعہ افک جو آتا ہے، تو وہاں پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات کی کہ یا رسول اللہ، اب یہ بتائیں کیا ان کا نکاح اللہ نے آپ کے ساتھ نہیں کیا؟ آپ پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پاک باز بیویوں کو پسند کیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں ہیں، کہ یا رسول اللہ اگر آپ پاک باز ہیں تو آپ کے لیے آپ کی بیویاں بھی پاک باز ہیں۔ اب جو لوگ نعوذ باللہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، جو لوگ آقا علیہ السلام کی بیویوں پر، آپ کی اہل بیت پر زبان درازی کرتے ہیں، تو وہ زبان درازی آقا علیہ السلام کی ذات پہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بارے میں احتیاط کی جائے، بالکل اپنی زبانوں کو بند کر لیا جائے۔ ایسی کتابوں کو، بلکہ ہمارے حضرات تو فرماتے ہیں، حضرت حاجی مفتی حسن صاحب برکاتہ اللہ علیہ اور بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ ایسی کتابوں کو ہی نہ پڑھا جائے، ایسے لوگوں کی بات ہی نہ سنی جائے جو صحابہ کرام کے بارے میں اوٹ پٹانگ کرتے ہیں، جو آقا علیہ السلام کے بارے میں، آقا علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں، آپ کے اہل بیت کے بارے میں جو زبان درازی کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار نہ کی جائے، ان کی کتابوں کو نہ پڑھا جائے، ان کی باتوں کو سنا ہی نہ جائے، اپنے کان ہی بند کر لیے جائے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ایسی ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت رکھے اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جو آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ آقا علیہ السلام سے بغض رکھا ہے، اور جو آقا کے اہل بیت سے محبت ہے تو گویا ایسے ہے جیسے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت۔ اور صحابہ کرام تو خود آپ علیہ السلام کے نواسوں سے، حسن حسین سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے عہد خلافت میں آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ مقام دیا ہوا تھا، اور ان کے لیے بیت المال میں سے زیادہ ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، اور ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں اہل بیت کی محبت کی مثال صحابہ کرام کی ذات سے ملتی ہے کہ اللہ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ آیا، حضرت عمر فاروق نے ایک فیصلہ کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ فیصلہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ واللہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، خود خلیفہ تھے لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو مانا کہ نہیں تمہارا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ سے محبت ہو، آپ کے اہل بیت سے محبت، اور ہر چیز سے بڑھ کے آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت اور آپ کے اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے، اور کسی قسم کی زبان درازی، کسی قسم کا اعتراض نہ کیا جائے، اور اعتراض کرنے والوں کی طرف، ان کی طرف سے اپنے کانوں کو بند، ان کی بات ہی نہ سنی جائے، ایسی بات سے ہی اپنا پیچھا چھڑیے۔ ہم سننا ہی نہیں چاہتے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔